منظرنامہ ایسے ہے کہ دریائے عافیت سے لے کے عالمی عدالتوں کے دروازوں تک ہر سناٹا چیخ اٹھے۔ یحییٰ سنوار نے جو دھاگے کھولے وہ محض سیاسی ساز و سامان نہیں تھے، وہ غزہ کی لاشوں پر باندھے گئے ایک ایسے پردے کو پھاڑنے کی کوشش تھی جو عالمی طاقتیں ورق ورق کھینچ کر اپنے مفادات چھپاتی رہیں۔ اب جب دوحہ میں سرعام سوال اٹھا ہے کہ کیا ابراہم اکارڈ انصاف کے ساتھ تولا جاتا ہے یا خون کے سودے کی جدید جہت ہے، تو یہ منصفانہ بات ہے کہ ہم اپنے لہجے میں نرم نہ رہیں۔ وہ دعوے جنہیں نارملائزیشن کا نام دیا گیا آج ذلت کے سامان بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ وہ معاہدے جنہیں امن کا سرٹیفکیٹ کہا گیا اب فلسطین کی لاشوں کے سامنے شرم سے جھک گئے۔ ابھی وقت ہے کہ بیانات کی چادر اتاری جائے اور اصل چہرہ دکھایا جائے، وہ چہرہ جو مظلومیت کے خلاف خاموش رہ کر طاقت والوں کے لیے چھاپا خانہ بن گیا۔ اگر عالمی برادری انصاف کی زبان بولتی تو اب نہ تو معاہدات کی برسی کا منظر ہوتا، نہ یہ مایوسی ہوتی، نہ ہی یحییٰ سنوار جیسے رہنماؤں کی صدائیں عوامی غم و غصے کو قابو میں لانے کی طاقت رکھتیں۔ اور آج سوال یہ کہ کیا دنیا اپنے ضمیر بیچ کر امن کے نام پر خاموشی اختیار کرنے والی روایات کو برقرار رکھے گی، یا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے دوہرے معیار کی زنجیروں کو توڑ دے اور اسرائیل کو اس کے اعمال کا حساب دینا پڑے؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، قطر پر اسرائیلی حملے کو ابھی 7 دن بھی نہیں گزرے اور دوحہ میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے، اور اس میں بہت سارے ممالک کے وزیر اعظم بھی موجود تھے۔ بظاہر یہ ایک ہنگامی رد عمل ہے، مگر اگر تاریخ کے دھاگے جوڑیں تو ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ یہ اجلاس ایسے موقع پر بلایا گیا جب ابراہم معاہدے کو 5 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہی معاہدہ جس نے اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو نارمل کرنے کا راستہ کھولا تھا۔ لیکن آج منظر الٹ ہے۔ اس معاہدے کی برسی پر عرب دنیا پھر سے اسرائیل کے خلاف ایک میز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ اجلاس صرف ایک سفارتی کارروائی نہیں بلکہ علامتی چوٹ بھی ہے۔ اسرائیل پچھلے چند برسوں میں لبنان، ایران، شام، یمن اور اب قطر تک کو نشانہ بنا چکا ہے، مگر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک عرب دارالحکومت میں اس کے خلاف اجتماعی رد عمل کی فضا بنی ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے، چودھری۔ یہ بھی اس وقت میں ہو رہا ہے جب اسرائیل کی غزہ پر جنگ تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے اور لاکھوں زندگیاں کھنڈر اور ملبے میں دفن ہو چکی ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اجلاس کے دوران جو بات کہی وہ اس پورے منظرنامے کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ اسرائیل کو اپنے مظالم بڑھانے کی اصل طاقت عالمی برادری کی خاموشی اور اس کے دوہرے معیار۔ یہ وہ جملہ ہے جو صرف قطر کا غصہ نہیں ہے بلکہ پورے خطے کے دیے ہوئے جذبات کو آواز دیتا ہے۔ سوال مگر یہ ہے کہ کیا یہ اجلاس واقعی کسی عملی قدم کی طرف لے جائے گا یا یہ ہمیشہ کی طرح بیانات اور قراردادوں تک محدود رہ جائے گا؟ سوال یہ کہ کیا عرب دنیا غزہ کے معاملے پہ جس طرح بکھری ہوئی تھی اب قطر پر حملے کے بعد ایک صفحے پہ آئے گی، یا پھر یہ بھی تاریخ کا ایک اور کچا پل ثابت ہوگا جو دباؤ کے پہلے جھٹکے میں ہی ٹوٹ جائے گا؟ اصل ہلچل یہی ہے۔ ابراہم معاہدے کی سالگرہ پہ عرب ممالک کا دوبارہ اسرائیل کے مقابل صفارہ ہونا یہ محض حسن اتفاق نہیں لگتا، بلکہ یہ اس نئے عالمی منظرنامے کی جھلک ہے جس میں اتحاد اور دشمنی کے نقشے تیزی سے بدل رہے ہیں۔ دوحہ میں منعقد ہونے والا یہ غیر معمولی سربراہی اجلاس بظاہر ایک ہنگامی رد عمل ہے، لیکن اس کے پس منظر میں برسوں کے زخم ہیں، ناکام پالیسیز چھپی ہوئی ہیں۔ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والی اس کانفرنس میں ایک طرف قطر پر حالیہ اسرائیلی حملے کی بازگشت سنائی دی ہے تو دوسری طرف غزہ، لبنان، شام اور یمن کے تباہ شدہ زمینوں کی کراہیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ وزرائے خارجہ کی سطح پہ ہونے والے اس اجلاس میں سب سے زیادہ زور اس بات کے اوپر دیا گیا کہ اسرائیل کو اب مزید کھلی چھوٹ نہ دی جائے اور اسے پہلی بار حقیقی معنوں میں جواب دہ بنایا جائے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ایک بار پھر اپنی پرانی تجویز دہرائی ہے کہ عرب ممالک کو نیٹو طرز کے اوپر مشترکہ عرب فورس کی تشکیل پر متفق ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی عرب ملک پہ جارحیت ہو تو اس کا اجتماعی دفاع کیا جا سکے۔ اس تجویز کو جہاں بعض حلقوں نے عملی قرار دیا، وہیں کئی تجزیہ کاروں نے اسے محض ایک خواب قرار دیا ہے جو ماضی میں بھی کاغذوں سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ پاکستان کی نمائندگی جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کی، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم بھی اس وقت قطر کے دورے کے اوپر موجود ہیں۔ اسحاق ڈار نے نہ صرف اسرائیل کے جنگی جرائم کو عالمی فورمز پہ اٹھانے کا مطالبہ کیا بلکہ ایک عرب اسلامی ٹاسک فورس کی تشکیل کی تجویز بھی دی
تاکہ اسرائیلی جارحانہ عزائم کی باقاعدہ نگرانی کی جا سکے اور ان کے تعصی پسند منصوبوں کو یکجا اور جارحانہ حکمت عملی کے ذریعے روکا جا سکے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دنیا کو محفوظ بنانا ہے تو اسرائیل کو انسانیت کے خلاف جرائم پر کٹہرے میں لانا ہوگا، ورنہ خطے میں خونریزی کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قطر کے سابق وزیر اعظم حمد بن جاسم الثانی نے بھی اپنے بیان میں یہی زور دیا ہے کہ اجلاس محض رسمی بیانات پر اکتفا نہ کرے بلکہ واضح اور عملی فیصلے لے۔ ان کے بقول اب وقت یہ آیا ہے کہ اسرائیل کو کھلا پیغام دیا جائے کہ عرب اور اسلامی دنیا مزید کمزور اور منقسم نہیں رہی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس اجلاس کی گونج سنائی دے رہی ہے، جہاں لوگ کھل کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات منقطع کریں، اسرائیلی سفراء کو واپس بھیج دیا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ایک ملک پر حملہ دراصل سب پر حملہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اگر دوحہ سمٹ میں یہ فیصلے کر لیے گئے تو یہ نہ صرف اسرائیل کو تنہا کر دے گا بلکہ عالمی برادری پر بھی دباؤ ڈالے گا کہ وہ اپنے دوہرے معیار سے باز آئیں۔ اس سارے ماحول میں ایک غیر معمولی سنجیدگی چھپی ہوئی ہے کہ یہ اجلاس مستقبل کے ایک بڑے فیصلے کی بنیاد کیا رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ ساتھ ہی شکوک بھی موجود ہیں کہ آیا عرب ممالک اپنے اختلافات پس پش ڈال کر واقعی کسی متفقہ اور عملی لاہ عمل پر پہنچ پائیں گے یا پھر ایک بار پھر بیانات اور قراردادوں تک ہی محدود رہا جائے گا۔ حماس نے دوحہ میں جاری سربراہی اجلاس کے تناظر میں ایک نہایت سخت اور دو ٹوک موقف پیش کیا اور مطالبہ کیا جس نے پورے اجلاس کی فضا کو مزید سنجیدہ بنایا۔ جو اتوار کے روز جاری ہونے والا اپنا میمورنڈم تھا حماس کا، اس نے عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ سمیت دنیا کی بااثر طاقتوں کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کا مکمل سیاسی، سفارتی اور اقتصادی بائیکاٹ کریں تاکہ اسے عالمی سطح پر تنہا کر کے دباؤ میں لایا جا سکے۔ اس میمورنڈم میں صاف الفاظ کے اندر یہ کہا گیا کہ اسرائیل نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے بلکہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس لیے اب وقت یہ آیا ہے کہ اسرائیلی رہنماؤں کو عالمی عدالتوں میں کٹہرے میں لایا جائے۔ حماس کے رہنما عزت الرشد نے دوحہ اجلاس کے شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے یہ واضح پیغام دیا کہ غزہ، مغربی کنارے اور یروشلم میں جاری نسل کشی صرف ایک خطے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ پورے مشرق وسطیٰ کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ان کے مطابق لبنان، شام، تیونس اور قطر تک حملے اس بڑے منصوبے کا حصہ ہیں جسے بنجمن نیتن یاہو اور اس کے اتحادی گریٹر اسرائیل کے نام سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ عزت الرشد نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ یہ وقت زبانی بیانات یا رسمی قراردادوں کا نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی اتحاد اور عملی فیصلوں کا ہے تاکہ اسرائیلی جارحیت کا رخ موڑا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف بدگمانی اور مایوسی کی ایک لہر بھی موجود ہے۔ یمنی سیاستدان اور ماہر تعلیم شیخ حسین حزیب نے دوحہ اجلاس کے اوپر تنقید کی اور یہ کہا ہے کہ یہ اتحاد مردہ پیدا ہوگا کیونکہ عرب حکومتوں کے پاس نہ تو عملی حکمت عملی ہے اور نہ ہی وہ اس زبان پر عبور رکھتے ہیں جس سے اسرائیل اور امریکہ سمجھتے ہیں، یمنی طاقت اور دباؤ کی زبان۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ دو ٹوک جواب دو اسلحے سے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی رد عمل آ رہا ہے، جہاں حماد نہ صرف ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس اجلاس سے محض مذمتی بیانات سے آگے کچھ توقع نہیں رکھی جا سکتی اور یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ابراہیم معاہدے کے 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، وہی معاہدہ جس کے تحت کئی عوام اور کئی عرب ممالک انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے اقدامات اٹھائے تھے اور آج نئی پیچیدگیوں کا شکار وہ ممالک ہیں۔ واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار نیئر ایسٹ جو پالیسی ہے یا مڈل ایسٹ کہہ لیں یا نیئر ایسٹ کہہ لیں، اس کے مطابق اگرچہ یہ معاہدہ غزہ کی جنگ کے باوجود برقرار ہے لیکن اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بات چیت جو ہے وہ اب غیر معینہ مدت تک مؤخر ہو چکی ہے اور یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خطے میں بننے والا نیا جغرافیائی اور سیاسی نقشہ شاید اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی توقعات کے مطابق نہ ہو اور حماس کے تازہ مطالبات اس تبدیلی کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش ہے۔ انہوں نے یہ بھی ستمبر میں جاری ہونے والی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے منظرنامے پہ ایک نہایت اہم نقطہ یہ ہے کہ حماس کے سابق رہنما یحییٰ سنوار نے نہ صرف غزہ جنگ میں عرب دنیا کے غم و غصے کو ایک سیاسی طاقت میں ڈھالا تھا بلکہ اسے براہ راست اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی سے جوڑا تھا۔ یحییٰ سنوار کی حکمت عملی یہ تھی کہ مسئلہ فلسطین کو پس پشت ڈالنے والے کسی بھی معاہدے کو عوامی اور علاقائی سطح پر ناقابل قبول بنا دیا جائے اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے تھے۔
उस रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आती है कि जब तक गजा पर इजरायली मुहिम इस हालत में जारी रहेगी कि वहां फलस्तीनी गवर्नेंस को कोई अमली इख्तियार नहीं होगा, ना उन्हें कोई हैसियत दी जाएगी, तब तक अब्राहम अकॉर्ड की तौसी महज एक ख्वाब ही रहेगी। खासतौर पर इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जो कोशिशें हैं, जिन्हें हालिया बरसों में अमरीकी सरपरस्ती हासिल रही है, अब शदीद रुकावटों से वो दो चार हैं। सऊदी अरब के लिए बराह रास्त इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना इस वक्त सियासी तौर पर मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि फलस्तीन के बगैर कोई भी फैसला दाखिली दबाव और अवामी मुखालिफत को जन्म देगा। ये मंजरनामा इस हकीकत को उजागर करता है कि गजा की जंग ने सिर्फ इंसानी अलमिया नहीं जन्म दिया, बल्कि उसने खत्ते की सिफारती बसात पर भी गहरा असर डाला है। यहिया सिनवार की पॉलिसी ने गोया इसराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए एक ऐसी रुकावट खड़ी कर दी है जिसे अबूर करना अब आसान दिखाई नहीं देता। अब्राहम अकॉर्ड के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग चुका है और मिडल ईस्ट की नई सियासी तरतीब शायद इस नुक्ते के गिर्द घूमती रहे और मंजरनामा मुस्तकबिल में मजीद ऐसी ही पेचीदगियों से दोचार होता रहे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अब्दुल फत्ताह अल सीसी और पाकिस्तान की तरफ से जो एक सिफारिश पेश की गई है कि अरब दुनिया का एक इत्तेहाद बनाया जाए और नेटो के मद्दे मुकाबिल अपनी फ़ौजें जो हैं वो लॉन्च की जाएं अपनी ममालिक की हिफाजत के लिए और मेंबर ममालिक की हिफाजत के लिए, तो देखिए इसके क्या नताइज निकलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।